بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المنافقون، فل تجوید اور حفظ کورس۔ اس صورت میں 2 رکوع ہیں، 11 آیتیں ہیں، 180 کلمات ہیں، 973 حروف ہیں۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں تجوید۔ وَأَنفِقُوا، یہاں پہ اخفا ہوگا باریک، وَأَنفِقُوا، یہاں پہ واو مدہ ہے، تھوڑا نہ ہو، قُو مِمَّا، رزق، را کو ہیوی پڑھیے، رزق، یہاں پہ قاف کے اوپر سکون ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ قلقلہ، رزقناکم، یہاں پر آگے غنہ ہو رہا ہے، رزقناکم من، یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، من ہیوی، من قبلی، یہاں پہ نون اسکپ ہو جائے گا، الف یا سے ملے گا، الف کے اوپر یعنی حمزہ کے اوپر جزم ہے تو یہاں پہ جھٹکا آئے گا، تیا، احدکم احدکم الموت، فیقول ربی لولا أخرتني إلى أجل، یہاں پہ اخفا ہوگا لیکن ہے بھی، أجل قریب، اگر یہاں پہ رکیں گے نا تو پھر با کے اوپر ہم جزم دے دیں گے، قریب، فأصدق وَأَكُمْ، یہاں پر نون اسکپ ہو جائے گا، کاف جب میم سے ملے گا، وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ آئیے اب اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين۔ ترجمہ: اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو بھی نعمتیں تمہیں دی ہیں وہ ہماری راہ میں خرچ کرو تاکہ ہمارے پاس آنے سے پہلے تم آخرت کو کما سکو۔ ایسا نہ ہو کہ جب تمہیں موت آئے اور جب اس جہاں کی حقیقت تمہارے سامنے کھلے پھر تم اس بات کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے التجا کرو، مہلت مانگو، گڑ گڑاؤ، پچھتاؤ، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک مقررہ وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، جب یہ مقررہ وقت ختم ہو جائے گا، یہ مہلت ختم ہو جائے گی، پھر کوئی بھی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی، چاہے وہ ہمارا پیسہ ہو، ہماری اولاد ہو، ہمارا نفس ہو، کوئی بھی چیز پھر کام نہیں آئے گی، پھر کام وہی آئے گی جو زندگی میں رہتے ہوئے کمایا ہوگا۔ کیونکہ فرعون نے بھی تو یہی سب کچھ کیا تھا نا، جیسے ہی اس کے اوپر موت کے فرشتے کی حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیاں کر دی تھی تو پھر اس نے بھی کیا کہا تھا کہ میں موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اب تم حقیقت کو جان چکے ہو، اب جس حالت میں تم نے زندگی گزاری ہے اسی حالت میں تمہیں موت آئے گی۔ تو اسی لیے زندگی ہر وقت ہر لمحے وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہو، کیونکہ پتہ نہیں موت کب آ کے ہمیں دبوچ لے اور ہم جس حالت میں ہوں پتہ نہیں اس حالت سے اللہ راضی ہوگا بھی کہ نہیں۔ کیونکہ دیکھیں نا صبح شام ہمارے جس طرح گزرتے ہیں، جس طرح اللہ معاف فرمائے گناہوں کے ساتھ ہمارا دن شروع ہوتا ہے اور رات کو بستر پہ لیٹتے وقت بھی ہمارے دلوں پر یہ یا ذہنوں پر یہ چیز
یعنی اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے دن بھر میں کیا کیا ہے، ایک ایک لمحہ لکھا جا رہا ہے ہمارا، لیکن ہمیں کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت اور اگر جو کچھ بھی ہو گیا ہے تو اس کے لیے کم از کم معافی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رات کو مانگیں، استغفار تو پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ ہم تو وہ تو قطعی جنتی تھے، ہمیں تو اس سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے، ہم نہیں پڑھتے۔ نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، نمازوں کے بعد ذکر و اذکار کرنا، استغفار پڑھنا، یہ سنت ہے، لیکن ہم سنت سے دور ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں، تو کس طرح ہمارے معاملات درست ہوں گے؟ اس سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل اللہ کی بات تانیہ مجیب پر ابھی اپلوڈ کیا ہے میں نے، قرآن مجید میں 9 ایسے پچھتاوے ہیں جو انسان مرنے کے بعد کرے گا۔ اس میں سب سے پہلا پچھتاوا ہے ہی یہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے تیرے احکامات پر عمل کیوں نہ کیا، تیری کیوں نہ سنی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیوں نہیں کیا، کیونکہ دیکھیں وہ حقیقت بہت زیادہ، کیونکہ جو کچھ ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں نا، ہم تو پلٹ کے دیکھ ہی نہیں رہے نا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اپنے ساتھ، کتنا برا کر رہے ہیں، لیکن روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مووی کی طرح، ایک ویڈیو کی طرح ہمارے سارے نام اعمال جو ہم کم کر رہے ہوں گے ہمارے سامنے آ جائیں گے، پھر انسان پچھتائے گا۔ تو ابھی بھی وقت ہے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنی اولاد کو، اپنی جو اللہ تعالیٰ جو بھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا معنی یہی ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ اب اس میں ہر وہ نعمت ہے جس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، آپ کی گاڑی، آپ کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، اولاد، مال، ماں باپ، رشتہ دار، آپ کے کپڑے، آپ کی سوچ، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، صدقہ دینا، خیرات کرنا، نیکی کی بات کرنا، برائی سے روکنا، یہ سب نعمت ہی تو ہے نا، یہی تو ہے، جو کچھ ہم اس دنیا میں کریں گے آخرت میں وہی تو ہمیں ملے گا۔ تو ابھی بھی وقت ہے اس بات کو سوچنے کے لیے کہ جو کچھ ہم دنیا میں اپنے کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں، جو کر چکے ہیں اس سے معافی مانگے، اور جو کر رہے ہیں وہ دیکھ دیکھ کے کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو سکے۔ آمین۔